نافع بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا تو مدینہ طیبہ میں کسی ایسی جگہ کی طرف ہم نکل گئے کہ جہاں انہوں نے جا کے سفرہ بچھایا اور کھانے کا انتظام کیا۔ ایک بکریوں کا چرواہا گزرا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، ہلم یا راعی فاصب من هذه السفرة، آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھا لو۔ فقال انی صائم، وہ بکریوں کا چرواہا کہتا ہے میں تو روزے دار ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے فی مثل هذا اليوم الشدید حره وانت في هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وبين الجبال ترعى هذه الغنم وانت صائم، اتنا سخت گرمی کا دن اور پہاڑوں کی وادیوں میں بکریوں کو چراتے ہوئے اور تم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو کیا جواب دیا اس چرواہے نے کہ یہ دن کوئی زیادہ کام والے نہیں تھے تو میں نے ان دنوں کو غنیمت جانا تو میں نے روزہ رکھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کمال کے صحابی تھے، کیا کہتے ہیں کہ اچھا ایسا کرو، ایک جانور ایک بکری دے دو، ہم وہ پکاتے ہیں اور آپ کو بھی کھلائیں گے۔ کہا یہ میری تو نہیں ہے، یہ تو میرے مالک کی۔ کہا تو اس میں کیا ہے کہ تم یہ کہنا کہ یہ جانور بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا، تو اس میں کیا ہے؟ مالک کون سا آپ کا دیکھ رہا ہے؟ سیدنا نافع بیان کرتے ہیں کہ جو ہی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو یہ کہا وَهُوَ رَافِعٌ إِصْبَعَهُ فَمَضَى الرَّاعِي وَهُوَ رَافِعٌ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يَقُولُ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو وہاں سے چلا اور اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ ذوالجلال تو دیکھ رہے ہیں، وہ کہاں ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے الراعی فأین اللہ، جب چرواہے نے یہ کہا کہ فأین اللہ فما عدا ان قدم المدینہ فبعث الى سیدہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس مدینہ پلٹ کے آئے تو اس چرواہے کے مالک کی طرف آئے، وہ چرواہا بھی خریدا، جانور بکریاں بھی خریدی اور اس چرواہے کو آزاد کر دیا جو غلام تھا، اور وہ ساری کی ساری بکریاں اسی چرواہے کو ہبہ کر دی۔ جانوروں کا چرواہا آج کل کے حساب سے پی ایچ ڈی کر کے تو چرواہا کوئی نہیں بنتا، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کی مراقبت، اللہ تعالیٰ کو اپنا نگران سمجھنا، یہ وہ ایمانی کیفیت ہے جو اس دور کے اندر موجود تھی کہ ایک چرواہے کو بھی اتنی اویئرنس ہے، اس قدر بیداری ہے، اویکنس ہے کہ نہیں، میرا مالک اگر نہیں دیکھ رہا تو میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ یہ قصہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو آج منچلے انداز میں سج دھج کے ساتھ آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کبھی ٹیبل کے اوپر اور کبھی ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ پھیلا کے رشوتیں لے کے نہ جانے کیا کچھ فیصلے کر دیتے ہیں، اور یہ سوچنے پہ کبھی تیار نہیں ہوتے کہ یہاں تو چھپا لیا، اللہ سے کیسے چھپ پائیں گے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت 505، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی قوم کے متعلق بتاتا ہوں جو میری امت میں سے ہوں گی، بلکہ ایسی قوموں کے متعلق بتاتا ہوں قیامت کو میری امت میں سے وہ تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ عز و جلال ان تمام نیکیوں کو دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ صبان رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کے راوی ہیں سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون سے لوگ ہوں گے، ہمیں ان کے بارے میں بتائیے تو صحیح تاکہ ہم نہ کہیں ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، وہ تمہارے بھائی ہیں اور تم میں سے ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہیں، مسلمان ہی ہوں گے اور تمہارے ہی تعلق والے اور رشتہ داری ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ، وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہوں گے۔ قیامت تک آنے والے مسلمان
ان کا تعلق ہے. اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہاری نسل سے ہوں گے اور تمہارے بھائی ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو وہ بھی ایسا کرتے ہوں گے. لیکن فرق کیا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوا، لیکن وہ ایسی قومیں ہوں گی کہ جب اللہ کی حرمتوں میں وہ اکیلے ہوں گے تو پامال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کریں گے. جب وہ اکیلے ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے. امام ابو عبداللہ ابن فاتق سے سوال کیا گیا تھا کہ مراقبت کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا اذا كنت فاعلا فانظر نظر اللہ الیک، جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو تو یہ یقین کر لینا اللہ دیکھ رہا ہے. وَإِذَا كُنْتَ قَائِلًا فَانظُرْ سَمْعَ اللَّهِ إِلَيْكَ، جب کچھ بولنے لگو تو یقین کر لینا کوئی سنے نہ سنے اللہ سن رہا ہے. وَإِذَا كُنْتَ سَاكِتًا فَانظُرْ عِلْمَ اللَّهِ فِيكَ، اگر تم کسی وجہ سے خاموش ہو تو مت یہ سمجھنا کہ کسی کی سمجھ میں نہیں ہے، اللہ ذوالجلال کے علم میں ہے کہ تم خاموش کیوں. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. تم جاؤ فرعون کو جا کے دعوت دو، میں دیکھ بھی رہا ہوں گا اور سن بھی رہا ہوں. ذنون مصری کہا کرتے تھے ثلاثۃ من اعمال المراقبہ، کسی شخص نے اللہ کی نگرانی اور مراقبت اختیار کرنی ہے کہ اللہ کی مراقبت پہ اس کا یقین ہو جائے. کسی شخص نے اگر مراقبت الہی کو سمجھنا ہے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے تو 3 اعمال مراقبت کے: ایثار ما انزل اللہ، وتعظیم ما عظم اللہ، وتصغیر ما صغر اللہ. زندگی میں جو اللہ نے اتارا ہے اس کو ترجیح دے. اللہ نے قرآن اتارا ہے، وحی کو اتارا ہے، دین کو اتارا ہے. جس کی عظمت اللہ نے بیان کی ہے اس کی عظمت بیان کر دے. جس چیز کو اللہ نے چھوٹا رکھا ہے اس کو چھوٹا سمجھے. امام ابو عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا اسماعیل سے سوال کیا گیا، ما الذی لا بد للعبد منہ، کون سی چیز ایک بندہ مومن کے ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھے؟ قال ملازمۃ العبودیہ علی السنہ ودوام المراقبہ، جو ہر وقت انسان کے ساتھ چیز رہنی چاہیے وہ مراقبت رہنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور سنت کے مطابق عبادت کرتا رہے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يخلف ما مضى ولا تحسبن الله يخلف ما مضى وأن الذي يخفى عليه يغيب لهون عن الأيام حتى تتابعت لهون عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت أن يغفر الله ما مضى ويأذن لي في توبة فأتوب. جب بھی تم کہیں اکیلے ہو یہ مت کہا کرو کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ کہا کرو کہ میرے نگرانی کرنے والا کوئی ہے جو میرا مالک ہے. مت یہ گمان کرنا کہ جو ہو چکا ہے کسی کو کیا علم ہے. اللہ ذوالجلال سے کوئی چیز غیب نہیں ہو سکتی. یہی توجہ ہے جب مراقبت الہی کا احساس نہ ہو تو اشارہ کر رہے ہیں امام احمد بن حنبل کہ ہم کتنے دنوں میں کھیلتے رہے یہاں تک کہ گناہ پہ گناہ اکٹھے ہوتے رہے. کاش اللہ ذوالجلال گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے توبہ کی توفیق دے دے کہ میں توبہ کر لوں. اور کہنے والے نے کتنا ہی اچھا کہا اذا كنت في نعمة فرعها
فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقام وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصير آثار من قد ظلم اذا كنت في نعمت فرعها اللہ نے تمہیں کوئی نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھنا. فإن الذنوب تزيل النعم کیونکہ گناہ نعمتوں کو زائل کر دیتے. وحطها بطاعة رب العباد ان نعمتوں کو اللہ کی عبادت میں لگانا. فرب العباد سریع النقم اور اللہ ذو الجلال جلد انتقام لینے والے. وإياك والظلم مهما استطعت ظلم سے بچ جانا جتنی بھی تمہارے پاس قوت آ جائے. فظلم العباد شدید الوخم کیونکہ انسانوں پر بندوں پر ظلم کرنا اس کے نتائج بڑے برے ہوتے ہیں. وسافر بقلبك بین الورا سفر تو کرتے ہو یہ ٹریولنگ تو جاری ہے کبھی دل کا بھی سفر کیا کرو. لتبصر آثار من قد ظلم تاکہ تم دیکھو کہ جنہوں نے ظلم کمائے آج ان کی داستانیں عبرت بنا دی گئی. ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ جس چیز کا نام آج مٹھائی اور شیرینی رکھا گیا ہے اور حق الخدمہ رکھا گیا ہے کہ میری محنت وطن عزیز کے ذمہ داران نے جن کو نوکریاں دی ہیں حکومت نے جن کو ذمہ داری دی ہے ساتھ مشاہرہ بھی مقرر کیا. وہ اپنے اس مشاہرے سے زیادہ اس طرح وہ لوگوں سے چھین جھپٹ کے اپنے آپ کو خوش رکھنے والے ہیں. انہیں یہ حدیث یاد رہنی چاہیے. من شفع لأخیہ شفاعہ جس نے اپنے بھائی کی کوئی سفارش کی فاقضی لہ حاجتہ اور اس بھائی کا کام ہو گیا اور پھر اسے تحفہ پیش کیا گیا فقبلہا وہ تحفہ قبول کر لیتا ہے فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. یہ اس سے پہلے اس نے کبھی تحفہ دیا؟ آج مجھے اور آپ کو معزز سامعین کرام نے سوچنا ہے کہ اللہ کی مراقبت کے بارے میں ہماری سٹینڈنگ کیا ہے. آج دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں؟ کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کہ اللہ ذو الجلال سے چھپ جائیں گے؟ کہ اللہ ذو الجلال پر کوئی چیز مخفی ہے؟ آج وقت ہے کہ اللہ ذو الجلال سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کی جائے اور آئندہ سے زندگی کے آخری رمق تک اس احساس کو بیدار رکھا جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہی تو سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جب ان سے سوال کیا گیا کہ ما سر زہدک اتنے بڑے زاہد بنے ہو راز کیا ہے؟ تو سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علمت بأن رزقی لن یأخذہ غیری فاطمأن قلبی لہ لوگوں کو شاید یقین نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ میرا رزق میں نے ہی کھانا ہے کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا میرا دل مطمئن رہتا ہے. علمت بأن عملی لن يقوم به غیری فاشتغلت به شاید لوگوں کو یقین نہیں مجھے یقین ہے کہ میرا عمل میں نے ہی کرنا ہے کوئی اور میرا کام نہیں کرے گا اس لیے میں اپنے کام میں مگن رہتا. وعلمت بأن اللہ مطلع علی فاستحییت ان اقابلہ علی معصیہ شاید لوگوں کو یقین نہیں مجھے یقین ہے کہ میرے ایک ایک پل پہ میرا مالک مطلع ہے اس لیے میں گناہ نہیں کرتا کہ اس حالت میں اگر اللہ کا سامنا کرنا پڑا تو کیسے کر سکوں. وعلمت بأن موتی مجھے یقین ہے کہ میری موت بہت قریب ہے فأعددت الزاد للقاء اللہ. وعلمت بأن الموت ينتظرنی مجھے یقین ہے کہ میری موت میرا انتظار کر رہی ہے کہ کون سا وقت مقرر ہو اور میری روح پرواز کر جائے. فأعددت الزاد للقاء اللہ اس لیے میں موت کے بعد اللہ سے ملنے کی تیاری میں لگا رہتا ہوں. یہی وہ چار راز ہیں جس کی بنیاد پہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زاہد بنے. اللہ ذو الجلال ہم سب کو بھی یہ شعور عطا فرمائے جو صحابہ اور سلف صالحین کو اللہ ذو الجلال نے عطا فرمایا تھا.
اور ہم اپنی زندگی کے جملہ زاویوں کو اس انداز سے ترتیب دیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے،